نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي ثعلبة الخشني يرفعوه الجن ثلاثة اصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حجات وكلاب وصنف يحلون ويزعنون۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جنات کی وہ کہ جن کے پر ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے گھروں میں جو اترتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو جنات کے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ابلیس جو ہے وہ بھی جن ہے، اور جنات کہ جن کے خمیر میں شرارت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کہ جن میں دیو بھی ہوتے ہیں، پریاں بھی ہوتی ہیں، اور جنات کے اندر شادیوں کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ جن کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات کے اندر بھی اسی طرح فرقے ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، مسلمان، ہندو۔ تو جنات جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو ہے ثابت ہیں۔ اب ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل جو جنات جو دنیا میں آباد تھے۔ تو جنات کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ شیاطین من الجن والانس، کہ جن اور انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر جنات جو ہیں وہ شیطان جو بن جاتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کہ جس طرح گزشتہ درس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ مدینہ میں کچھ جنات ہے کہ جنہوں نے اسلام جو ہے قبول کر لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی یہ تو خرافہ کی کہانی کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ خرافہ کون ہے؟ تو خرافہ جو بنی عذرا قبیلے سے تھا، اور جو زمانہ جاہلیت میں جسے جنات جو اٹھا کر لے گئے تھے، اور کافی عرصہ پھر ان میں وہ رہا، اور اس کے بعد جنات جو ہیں وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے۔ تو پھر اسی طرح وہاں پر خرافہ نے وہاں پر بہت ہی عجیب و غریب جو ہے وہ چیزیں دیکھی تھیں۔ تو جب وہ لوگوں میں بیٹھتا تو اسی طرح کی عجیب و غریب جو ہے وہ باتیں بتاتا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خرافہ کی جو ہو کہانی۔ تو مسند احمد میں حدیث نمبر 24129 میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی جنات کا ثبوت ملتا ہے، کہ ام ابان جو اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا جو ہیں وہ اپنے مجنو بیٹے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس لیے لے کر آئے کہ تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ اسے میرے قریب کرو اور اس کی پشت میری طرف کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پہ جو ہے مارتے جاتے، اور آپ فرماتے کہ اے دشمن خدا نکل جا۔ تو اس حدیث سے بھی جن اتارنا جو ہے ثابت ہے، جو طبرانی کی جو روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی جنات کا ثبوت ملتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا قد وکل به قرینہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک ہمذات جنوں میں سے اور ایک ہمذات فرشتوں میں سے نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری جو ہے وہ مدد فرمائی ہے، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، وہ مجھے بلائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ مسلم شریف میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو ہمذات جنوں میں سے جو ہوتا ہے جسے وسواس کہتے ہیں، جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور ہمذات فرشتوں میں سے کہ جسے ملہم کہتے ہیں، جو نیکی کا حکم کرتا ہے۔ تو وہ جنات کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے کہ معوذتین صورتیں جو پڑھی جائیں، اور پھر پنجگانہ نماز جو ہے پڑھی جائے۔ تو یہ حدیث جو ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی گئی ہے، تو آپ جو ہیں وہ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے،
آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور خوشنیجی جو ہے یہ قوم کی نسبت سے ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہاں پر جا کر یہ تبلیغ کریں، تو آپ نے وہاں پر جا کر جو تبلیغ بھی کی۔ آپ اپنے شاگردوں کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ میری موت تمہاری موت سے منفرد ہوگی۔ تو یہی ہوا، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سجدے کی حالت میں روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، آپ سجدے کی حالت میں آپ کو جو ہے موت نصیب ہوئی۔ آپ نے 75 ہجری میں شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے وفات پائی۔ تو قرآن و حدیث سے جو جنات کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر اگر جو ہے وہ جنات جو انسان کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک تو یہ کہ انسان پاک صاف رہے، اور دوسرا یہ کہ پنجگانہ نماز کا جو ہے اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر وظائف جو ہے وہ بھی جاری رکھے جائیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین صورتیں جو یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو جتنا بھی ہم دین کے قریب ہوں گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کریں گے، ہم ان شیاطین سے جو ہے محفوظ رہیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو وہ اسی صورت میں جس طرح اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہمزاد انسان کے ساتھ ہوتا ہے جسے جن ہوتا ہے، اسی جسے وسواس کہتے ہیں، اور وہ انسان کو جو برائی پر جو ہے آمادہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ شیطان سے دل کو ربط ہو جاتا ہے، دشوار انسان کو ضبط ہو جاتا ہے۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔